عوام کے لیے بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی۔ وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کمی کر دی گئی، جس کے بعد نئی قیمت 283 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 15 روپے کمی کے بعد نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 22 روپے کی کمی کی گئی، جس کے بعد نئی قیمت 214 روپے 85 پیسے ہو گئی اور نئی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کمی کے بعد عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ شہری کہتے ہیں پیٹرول کے بعد اب باقی اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے۔ 40 روپے کم ہو گئے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ 40 روپے تو کم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اور بھی کم ہو جائے۔ بہت اچھا ہے کہ اقدام ہے حکومت کی طرف سے، تاکہ ہمارے کو بھی اس میں آسانی ہوگی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کم ہونا چاہیے۔ یہ 2 وقت کی روٹی جو کمانے والے ہیں بائک بھی استعمال کرتے ہیں، زیادہ بائک کی یوز ہو رہی ہے تو اچھا ہے۔ یہ مزید اگر اور کم کریں تو اور مزید بہترین ہو جائے گا، بہتری کی طرف ہی جائیں گے اگر کم کریں گے تو۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، اور کم ہو جائے تو اور بہت انسان بڑا پریشان ہے اس وقت۔ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی اور سب لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا، غریب لوگوں کو۔ یہ پیٹرول کا بہت اچھا اقدام ہے، ابھی حکومت کو اس کو اور سستا کرنا چاہیے۔ نگران حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے جو انہوں نے 40 روپے پیٹرول سستا کیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پر شہری مکمل ریلیف سے محروم رہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 5 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی شرح 50 روپے سے بڑھا کر 55 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ پر لیوی نہ بڑھائی جاتی تو عوام کو 20 روپے تک کمی کا ریلیف ملتا۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 60 روپے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کے شعبہ پر لازم ہے کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کرتے ہوئے کرایوں میں کمی کر دیں۔ اتوار کو اپنے ٹویٹ میں نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ نگران حکومت کے لیے جیسے ہی ممکن ہوا پیٹرول 40 روپے اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ جب ان قیمتوں میں اضافہ ہوا، ٹرانسپورٹ کے شعبے نے مال برداری اور کرایوں میں اضافہ کیا۔ اب ان پر لازم ہے کہ ان میں کمی کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب بات کریں اسرائیل غزہ وار پر، تو اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر ٹینک پہنچا دیے، پورے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل نے عرب ممالک کو کھلی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت بڑی زمینی کارروائی کر دیں گے۔ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکا کا دوسرا بحری جواز روانہ کر دیا گیا۔ 9 روز میں اب تک اسرائیلی بمباری میں مجموعی طور پر 2670 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہید ہونے والے 1000 بچوں میں 320 نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ایمبولینس کے عملے کو بھی نشانہ بنایا۔ فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ وہ غزہ پر تینوں راستوں زمین، فضا اور سمندر سے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی وقت سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس حوالے سے اپنے فوجیوں کو اشارہ دیتے ہوئے کہا، جنگ کا اگلا مرحلہ آ رہا ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے غزہ پر زمینی حملہ متوقع ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے پیغام میں شمالی غزہ شہر کے رہائشیوں کو انتباہ کیا کہ وہ جنوب کی طرف چلے جائیں۔ شمالی غزہ میں اہم فوجی سرگرمیاں ہونے والی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کرنے پر عرب نیوز چینل الجزیرہ کو بند کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو نسل کشی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدیں القدس الشریف دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطین ریاست چاہتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر ابوالحیان نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو خبردار کیا ہے کہ فلسطین میں صورتحال بگڑی تو ایران خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔
غزہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی، امید ہے اسرائیل جنگ کے اصولوں کے تحت کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں حماس کی عسکریت پسند گروپ کو ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ غزہ میں حماس کے بجائے فلسطینی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ ایران کو واضح پیغام ہے، اسرائیل فلسطین تنازع کو نہ بڑھاوا دے۔ اسرائیل کا رد عمل دفاع کے حق سے آگے نکل گیا، مصری صدر کہتے ہیں غزہ کے 23 لاکھ شہریوں کو اجتماعی سزا ناقابل قبول ہے۔ عبد الفتاح السیسی سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ملاقات، رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے پر بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مصری صدر سے ملاقات مثبت رہی، تمام شراکت داروں سے بات چیت کر رہے ہیں، غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے طریقہ کار طے کر رہے ہیں۔ غاصب اسرائیلی فورسز نے چند دنوں میں غزہ پر ہزاروں خطرناک میزائل داغ کر تاریخی شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیل کے حملوں سے سکولز، مساجد، اسپتال اور کاروباری مراکز تباہی کا منظر پیش کرنے لگے۔ اتنی تباہی کرنے کے بعد بھی طاقت کے نشے میں دھت اسرائیلی حکمرانوں کا دل نہ بھرا تو رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے مزید حملوں کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کے حملوں کے بعد معصوم فلسطینی پانی، بجلی اور خوراک جیسی بنیادی حق سے بھی محروم ہو گئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے چین بھی میدان میں آ گیا۔ چینی وزیر خارجہ کا امریکہ اور سعودی ہم منصبوں سے رابطہ، اسرائیل فلسطینی تنازع میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وانگ جی نے اینٹونی بلنکن سے کہا کہ امریکہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں ذمہ دارانہ اور تعمیری کردار اپنائے۔ چین نے کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اپنا سفیر مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ فلسطینی ماؤں کی تربیت کا اثر، اسرائیلی جارحیت بھی بچوں کو نہ ڈرا سکی، فلسطینیوں کے حوصلے بلند، گھر کے ملبے پر بیٹھے بچے کی قرآنی آیات کی تلاوت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اسرائیل کا بڑا جھوٹ بے نقاب، غزہ سے حملے کے بارے میں اسرائیلی فوج اور خفیہ ایجنسیاں پہلے سے باخبر تھی۔ اسرائیلی فلاحی تنظیم کی یہودی خاتون رہنما نے انٹرویو میں بھانڈا پھوڑ دیا۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے جان بوجھ کر فوج کو کارروائی سے روکے رکھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا بھی بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کہا اسرائیل نے بچوں، خواتین اور معصوم لوگوں کو قتل کر کے تمام حدیں پار کر دی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینی عوام کی نسل کشی سے روکنے میں ناکام رہی۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی شدید مذمت، کہتے ہیں اسرائیل نے بچوں، خواتین اور معصوم لوگوں کو قتل کر کے تمام حد کو پار کر دیا ہے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینی عوام کی نسل کشی سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی شدید مذمت، کہا اسرائیل نے بچوں، خواتین اور معصوم لوگوں کو قتل کر کے تمام حد کو پار کر دیا ہے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینی عوام کی نسل کشی سے روکنے میں ناکام رہی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں گورنر ہاؤس پشاور میں 2 روزہ انٹرپرینیورل ایجوکیشن سمٹ کے بعد ایوارڈ تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر خیبر پختونخوا غلام علی تھے، جبکہ چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد، چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سرحد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سلیم رحمان نے KP میں تعلیمی صورتحال پر خطاب کیا۔ احوال جانیں گے پشاور سے اس رپورٹ میں۔ پشاور گورنر ہاؤس میں 2 روزہ انٹرپرینیورل ایجوکیشن سمٹ کے بعد ایوارڈ تقریب کا انعقاد۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد، چیئرمین ایپسا پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد نے کہا پاکستان میں فروغ تعلیم کے لیے نجی جامعات بہترین کام کر رہی ہیں۔ ایک وقت تھا پنڈی اسلام آباد میں چند ایک ادارے تھے، آج ملک بھر میں نجی تعلیمی ادارے بہترین کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان میں اس ترقی پر فخر ہے، ناگہانی آفات کے باوجود ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ آئیے حصے کے چراغ جلائیں، کچھ کام وہ کریں جو اس پاکستان کے لیے بھلا ہو جائے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، آئی کین ویری بلنٹلی ٹیل یو، کسی چیز کی ضرورت نہیں بات سے، اگر ہم ایک قوم بن کے مل کے کام کریں۔ میری خواہش ہوگی کہ میرا پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کریں۔ یہ جو ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی بنا ہے، یہ ایسوسیشن آف پاکستان یونیورسٹی بن جائے، نام یہی رہے گا، تو پرائیویٹ ہے تو پاکستان یونیورسٹی بن جائے۔ تو مل کے کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں،
मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि आपकी मेरी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान प्रॉस्परस कंट्री बन जाएगी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन एफसा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने बताया कि 24 यूनिवर्सिटियों के 50 अफराद को समिट में ट्रेनिंग दी गई। इसका मकसद एजुकेशन लीडर्स की हौसला अफजाई करना है। 24 यूनिवर्सिटीज के 50 लोगों को ट्रेन किया गया एंटरप्रेन्योरियल एजुकेटर समिट में, और ट्रेन ये किया गया है कि किस तरह हम अपने नौजवानों में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इंकलकेट कर सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इस चीज का सबूत है कि किस तरह मेरे स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। सरहद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने निज़ाम तालीम पर बात की और वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों के खुद मुस्तहकम होने तक तालीमी इस्तेहकाम नहीं आएगा। उन्होंने कहा मसाइल बढ़ रहे हैं मगर इसका हल भी मौजूद है। आजकल बहुत बात होती है SDGs की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उनको अचीव करने के लिए पहले तो यूनिवर्सिटीज़ को खुद सस्टेन होना चाहिए, चलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में तमाम जामियात, चाहे वो सरकारी हैं या निजी हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हैं, जिसमें माली मसाइल सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त हैं। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समिट के शुरा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। 2 रोज़ा समिट का इनेकाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के ताउन से एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान ने किया। तकरीब में डॉक्टर नजीबुल्लाह, चेयरमैन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी पेशावर, फजल कादिर, सेक्रेटरी HERA साजिद इनाम और वाइस चांसलर सरहद यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे। गुजरावाला में चेयरमैन GBC इकराम अहमद लून की क़यादत में GBC और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत गुजरावाला की इंडस्ट्री के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप जैसे अहम निकात की मंजूरी दी गई। इस मौके पर इकराम अहमद लून, डॉक्टर शफायत, सैयद वाजिद अली नकवी, आसिफ अजीज़ खान, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर नुमान समेत दीगर भी मौजूद थे। मौसम का अहवाल आपको बताएं। कराची का मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। एयरपोर्ट और मलेर के अतराफ में बूंदाबांदी हुई। गुरु मंदिर, नाजिमाबाद, लसबेला, लियाकताबाद समेत दीगर करीबी मकामात पर बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों पर असरअंदाज है। आज से ये मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मतला अबर आलूद और हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब की सूरत हाल पर तालीमी इदारों में बुध की छुट्टी से मुतल्लिक फैसला कुन इजलास वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबे में इंसदाद स्मोग और स्मोग की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बुध की छुट्टी के हवाले से फैसला कुन इजलास तलब किया है। इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद तालीमी इदारों में बुध की छुट्टी करने या ना करने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी माहौलियात और मुतल्लिका हुक्काम शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम, वज़ीर इत्तलात और सूबाई वज़ीर माहौलियात आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास के फ़ैसलों से मीडिया को आगाह करेंगे। अब आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान के सूबा हरात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। अफ़गान मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। USGS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ हरात से जनूब मशरिक़ में 32.8 किलोमीटर दूर था। हरात में ज़लज़ले से ताहाल किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटके फ़रा और बाद गीस सूबे में भी महसूस किए गए। रवा माह के दौरान अफ़गानिस्तान के सूबा हरात में ये तीसरी मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।